السلام علیکم ناظرین، ڈی ایم ایچ نیوز کے ساتھ میں ہوں حرم فاروق۔ آئیے آج کی اہم خبریں شامل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معزز مہمان گرامی سے جو ہے وہ یونائٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کی طرف سے جو ہے وہ سب سے پہلے بہت بہت خوش آمدید، اور ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی اور اس اے کیپ اور یونائٹڈ انشورنس کے ایک جوائنٹ وینچر کے پروگرام کو، جو ایک اوپن ہاؤس ڈسکشن پروگرام ہے، اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ آپ نے شرکت کی تاکہ جو ہے وہ ہم اس پروگرام کو اور زیادہ بہتر اور جس کی ریزرویشن یا جو بھی ہماری آبزرویشنز ہیں اس کے اوپر ہم ڈسکشنز کر سکیں۔ پروگرام کا آغاز ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو ہے وہ کریں گے۔ اس کے لیے میں دعوت دوں گا جناب حسن بٹ صاحب کو کہ پلیز وہ سلیم بٹ صاحب کو کہ پلیز وہ اسٹیج پہ آئیں اور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہم سب کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے اب میں دعوت دوں گا شکیل احمد صاحب کو، ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر یونائٹڈ انٹرنیشنل گروپ، کہ پلیز وہ روسٹرم پہ آ کے ویلکم جو ڈسکشنز ہیں وہ اسٹارٹ کریں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اپنے انٹرم کمیٹی ہیڈ کو بھی ان کے بعد بلائیں گے، وہ بھی اپنی اسپیچ اور اپنی جو ہے وہ ریزرویشنز اور جو بھی ان کی آبزرویشن اور اس پروگرام کے حوالے سے جو بھی ڈسکشنز ہیں اور اس پروگرام کا جو موٹیوز ہے اس کو بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے شکیل احمد صاحب پلیز آپ اسٹیج پہ۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، ایسی صورتحال جو ہم لوگ لاسٹ 13 ایئرس سے جو آیاٹا کو جو گارنٹیز یا ڈپ پروگرام جب شروع کیا، اس کے لیے جو ہم نے ایفرٹس کیے ہیں اور جو ہر سال رینیول ہوتا تھا، تو اس میں اتنی پرابلمس نہیں آئی جتنی پرابلم اس دفعہ اس سال آئی ہوئی ہیں، جو اب تک اسٹل موجود ہیں۔ اس میں جو مین وجہ یہ تھی کہ جو ہم آیاٹا کو ایس بی ایل سی جو دیتے ہیں، وہ ایس بی ایل سی ہماری پہلے اس لوکل بینک سے ہم لیتے ہیں اور اس کی اسٹیٹ بینک سے اپروول ہوتی ہے، اور آیاٹا کی یہ شرط ہے کہ وہ لوکل بینک کی ایس بی ایل سی آیاٹا سنگاپور کا کوئی بھی بینک وہ اس کو سنگاپور کا کوئی بھی بینک اس کو انڈورس کرے، اس کی کنفرمیشن دے۔ تو اس وقت جو کرنٹ سچویشن جو ہے کنٹری کی، اس کی وجہ سے اس وقت کوئی بھی بینک جو ہے وہ اس ایس بی ایل سی کو کنفرم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لاسٹ 6 to 7 ایئر سے جو ہم کام کر رہے تھے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ سنگاپور سے، اس نے 3 months پہلے جو مطلب انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم نہیں کریں گے۔ پھر جب ہم نے آیاٹا کو بتایا تو آیاٹا نے کہا آپ کسی بھی سنگاپور کے بینک سے تو جو ہماری ایس بی ایل سیز ہیں، جو سامبا بینک اور دبئی اسلامک بینک، دبئی اسلامک بینک دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے، بینک ہے، اور اسی طرح سامبا بینک جو ہے وہ سعودیہ کا بہت بڑا بینک ہے، اور ان کی اکانومی بھی اس وقت گروتھ کی اس نے بھی۔ تو ان بینکس کی یہ کنفرمیشن کسی پاکستان کی انشورنس کمپنی پہ نہیں تھا، یہ ایکسپوجر جو تھا یہ بینکس پہ تھا، جو دنیا کا 4th لارجسٹ بینک تھا، دبئی اسلامک بینک اور سامبا بینک، لیکن وہ ایکسپوجر اس پہ تھا، تو ان لوگوں نے اس ایکسپوجر کو جو ہے وہ ان بینک سے لینے کے لیے منع کر دیا کہ ہم نہیں لیں گے۔ اچھا، پھر ہم نے بہت زیادہ ان سے میٹنگز ہوئی ڈفرینٹ ٹائم میں، پھر ان کو ہم نے جو ہے جو بینک سے جو ہے ان کی میٹنگ کنڈکٹ کرائیں جو دبئی میں، وہ بھی دبئی آئے، یہ بھی دبئی آئے، بٹ انہوں نے ابھی تک اس میں ہمیں کوئی کامیابی نہیں ملی، اسٹل پینڈنگ ہے، جس کی وجہ سے آیاٹا نے ابھی لیٹرز میں یہ لکھا ہوا کہ وہ جو ہے کنفرمیشن جو ہے سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن لفظ لکھا ہوا، تو وہ سبجیکٹ یہی ہے ایس بی ایل سی۔ تو ان حالات میں سب سے پہلے میری آپ تمام ٹریڈ پارٹنر سے میری جو ریکویسٹ وہ یہ ہے کہ اس غمگین مسئلے میں آپ ہماری ہیلپ کریں، بیکاز ہم آپ سے ہیں، آپ ہم سے ہیں، اور یہ جو اس وقت
जो बहरान है ये बड़ा ही संगीन है। ये मसाइल जो हमारे रेट्स से मुतालिक हैं या अदर कोई भी मसाइल हैं, वो हम लोग आपस में बैठ के एक दूसरे से डिबेट करके वो तो सॉल्व हो सकते हैं, बट इस वक्त जो प्रॉब्लम जो है वो कंफर्मेशन ऑफ द SBLC वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए एक जो कुछ ऑप्शंस आए बैंक से, तो उसमें ये था कि आप जो 305 रुपीज़ से जितने भी SBLC के अमाउंट है वो आप जो है दुबई के किसी बैंक में या सिंगापुर किसी बैंक में 100% आप जो है वो डिपॉजिट करें। तो जो इस वक्त जो सिचुएशन है तो वो डॉलर, एक तो डॉलर नहीं है, फिर डॉलर लेके बाहर भेजना ये उससे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए जो है क्या कहते हैं कि इस वक्त मैं आपको बताऊँ, बैंक से हमने बात की, क्यों बैंक टू डील होती हैं। तो बैंक ने ये बताया कि जो लाइफ सेविंग डक्ट जो है उसकी एक LC है जो 2 लाख यूरो की थी, जो नहीं हुई। फिर उन्होंने बहुत एफर्ट किया, आखिर में वो 50,000 पर आ गए, बट अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं हुई है। तो इस वक्त ये इस पोजीशन है। तो थोड़ा सा टाइम मैं आपका ले रहा हूँ क्योंकि मामला संगीन है। तो इस वक्त जो सिचुएशन है रिगार्डिंग SBLC वो ये है। अच्छा, उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि जो 305 रुपीज़ से 310 टू 5 to 10 मतलब 305 से 310 किसी रेट पर जो है उन्होंने कहा कि हम 100% डॉलर लेके ही कंफर्म करेंगे। और उसकी कंफर्मेशन चार्जेस जो लास्ट ईयर्स जो हमने दिया था वो 1% फॉर द लोकल बैंक एंड 2.8% फॉर द इंटरनेशनल बैंक। ये टोटल पॉइंट जो वो था रेट वो था 3.80% पे जो हमने दिया था। इस साल उनकी जो डिमांड है वो 8 to 10% मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो कंफर्मेशन चार्जेस वो मांग रहे हैं। और ये तो 1 साल के, इस वक्त 3 मंथ्स की आप माशाल्लाह सब बड़े बड़े नाम है, आप लोग बैंक से काम करते हैं, आपको खुद कंफर्म कर सकते हैं कि इस वक्त जो 3 मंथ्स और 4 मंथ की जो LCs जो है ना वो भी तकरीबन 8 to 10% के रेट पर कंफर्म हो रही हैं। अच्छा, इसके बाद एज़ फार एज जैसे कंसर्न जो है रेट्स का, तो लास्ट ईयर हमने जब ये किया था तो उस वक्त $15 उसका रेट जो था आई थिंक 163 था। उसके बाद डॉलर बढ़ता गया और अभी 300 भी क्रॉस किया था, लेकिन हमने रेट जो है उसको इंक्रीज़ नहीं किया। री इंश्योरेंस की तरफ से डिमांड आती रही कि जो एक्सपोजर वो कवर करता है उसके अगेंस्ट उसको प्रीमियम चाहिए होता है, और वो प्रीमियम भी डॉलर में है और अभी तक डॉलर में वो प्रीमियम उनको रेमिट होता है। तो उसकी ये डिमांड थी कि इसमें भी जो इनको इंक्रीज़ किया जाए, लेकिन हमने नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसमें 2 कवरेज भी हम दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग जो ना मतलब प्रीमियम, लेकिन हमने पाकिस्तानी कंट्री जो सिचुएशन थी वो बताया, बिज़नेस के हालात बताए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कंसिडर किया और ये साल उन्होंने चलाया। बट इस वक्त वो ये कह रहे हैं कि हम $15 को इंक्रीज़ नहीं करते, बट जो फिर $15 का जो रेट है वो तो पूरा मिले जो आज के रेट के हिसाब से। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे 2022 में जो 3,425 आ रहा था, जबकि हमने वही 2450 रखा। इसको 1000 रुपये तकरीबन जो डिफरेंस था जो हमने उसको ख़ुद बेयर किया, लेकिन इंडस्ट्री पर उसकी जो है उसका रेट इफ़ेक्ट नहीं आने दिया, उसको इंक्रीज़ नहीं किया हमने। अब हम जो एक और कोशिश कर रहे हैं वो फॉर द SBLC, वो हम अभी एक कोशिश ये करेंगे पाकिस्तान से हम ये जो है किसी दुबई, चूँकि सिंगापुर के तमाम बैंक से मना किया, तो हम पाकिस्तान के किसी बैंक से ये कंफर्मेशन दुबई के किसी बैंक को दें
اور پھر دبئی سے وہ کنفرمیشن جو ہے وہ سنگاپور، کیونکہ وہ دبئی کے بینک سے تو وہ لے لیں گے، پاکستان کی بینک سے نہیں لے، تو اس کے لیے کوشش کریں. اس میں ڈیفینیٹلی پھر جو ہے چارجز وہی ڈبل ہو جائیں گے. 8 اگر منیمم لگاتے ہیں 8% بھی ہوتے ہیں تو 8% یہاں، پھر 8% وہاں، اور 1% لوکل. تو یہ کوشش ہم ابھی اس میں کر رہے ہیں، اور اس میں اللہ پاک آپ سب دعا کریں گے ہمیں سب کو کامیابی دیں، آمین. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جناب آج موجود نہیں ہیں ہمارے چیئرمین صاحب، جو محسن دارسی صاحب ہیں، انہوں نے حبیب میٹروپولیٹن بینک میں ان کے جو محسن ناتھانی صاحب ہیں، جو پوری حبیب میٹرو کے جو ہے نا پورے دنیا کی جو ان کے وہ بیٹھتے UAE میں، اور پوری جو ہے دنیا کی بینکنگ کا سرکل وہ دیکھتے ہیں ان سے کوشش کی، ان کی پوری ٹیم نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس پر ورکنگ کی، اور آخر میں جو ان کو بھی، چونکہ ان کا بینک سنگاپور میں نہیں تھا، وہ لوگ دبئی میں تھے، ایجی زیورچ حبیب بینک ایجی زیورچ، بٹ وہاں سے بھی اس کو پھر جو ہے وہ ڈینائی کیا گیا، وہ اس کو ٹرانزیکشن کو ریگریٹ کیا گیا. تو محسن صاحب نے ابھی موجود نہیں ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس کے لیے بہت ساری ایفرٹ کی ہے. پھر بینک الحبیب بھی گئے، بینک الحبیب میں بھی بات کی، تو میں سمجھتا ہوں وہ ہے نہیں، لیکن ان کے لیے کلیپنگ ہو جائے کہ انہوں نے ایک ایفرٹ کی ہے انڈسٹری کے لیے. اس لیے اس کے ساتھ ساتھ رضا صاحب ہیں AEG ٹریول، امریکن ایکسپریس ٹریول جو ہے، انہوں نے ان کی بینکنگ ساری جو ہے وہ تھرو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ ہے. تو انہوں نے، اور جو حنیف رنچ صاحب ہیں، اس وقت وہ APJC کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ سے بھی کہا، ان سے بھی کوشش کی، وہ بھی ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی. پھر ہم سب نے مل کے IATA سے کہا کہ آپ کی کلیکشن اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کرتا ہے، تو آپ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کے تھرو آپ ان کو پریشر دیں کہ یہ ٹرانزیکشن وہ کریں، بٹ وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی. تو اس کے لیے سب دعا کرتے ہیں. باقی یہ معاملہ تھا جو فی الحال جو ریٹ کے حوالے سے جو ہم نے ای میلز کی تھی کہ اس وقت اس پوزیشن میں ہیں، تو اس میں آپ کے کوئی سوال ہیں، کوئی آپ اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آخر میں اس کا سیشن رکھیں گے. تو میں چاہوں گا کہ رانا طارق صاحب اور شجاعت صاحب اس بارے میں جو ہے، میں بیٹھا ہوں، میری آپریشن کی ٹیم بیٹھی ہے، کوئی سوال ہو تو ہم حاضر ہیں. جزاک اللہ، والسلام ورحمۃ اللہ. رانا صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ روسٹم پہ آ کے کچھ ورڈز کہیں اس پروگرام کے حوالے سے، اور اس پروگرام کا ایجنڈا جو ہے وہ تمام گیسٹ کے سامنے پیش کریں تاکہ اس کی جو ہے وہ باقاعدہ ڈسکشنز ہو سکیں. السلام علیکم جی. جہاں تک بات کی شکیل بھائی آپ نے، بالکل ہم پارٹنر ہیں، آپ کے بغیر ہمارا بالکل گزارا نہیں ہے، اور ڈیفینیٹلی آپ بھی ماشاءاللہ ہم سے جو ہے وہ جو کام آپ کو مل رہا ہے، آپ کی کمپنی بھی گرو کر رہی ہے. جہاں تک ریٹ آف پریمیئر کی بات ہے، وہ تو ہم آپس میں یہ سارے ڈسکشن، اوپن ڈسکشن پہ بات کرتے ہیں. جو مسائل رہے ہیں پیچھے، جو ہمارے پاس ایز اے انٹرم کمیٹی ہمیں جو ہیں، جو ہم نے گیدر کیے ہیں پچھلے 2-3 مہینے میں، وہ انفارچونیٹلی شکیل صاحب آپ کی توجہ چاہیے، اس میں ڈاکومنٹیشن کے میٹرز جو تھے وہ بری طریقے سے جو ہے وہ میلافائڈی پائے گئے. لوگوں کو، جو ممبرز کو تھا، بتایا گیا کہ UIC جو ہے اس میں کچھ پیمنٹ ڈیمانڈ کر رہی ہے. ہمارے کافی ممبرس ہیں، انہوں نے شکایات کی، اس کے ثبوت دیے. بہرحال وہ ہم نے ایلیمینیٹ کیا. وہ ہمارا اپنا ایک ایپ کا میٹر تھا، اس کو الحمدللہ ہم نے کنٹرول کیا ہے. اب ہماری نیو مینجمنٹ ہے، اور اس موقع کی وسعت سے میں سب ممبر سے گزارش کروں گا، دیر از نو ڈاکومنٹیشن فیس فرام اینی سائٹ. ایک فیس ہے 5,000 روپے ڈاکومنٹیشن جو اکیپ لے رہی ہے. اس کے اوپر بھی انٹرم کمیٹی جو ہے وہ بیٹھے گی. شجاعت صاحب ادھر ہیں، اگر محسن صاحب ہوتے تو اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائی دیز 5,000 روپیز آر گوئنگ ٹو بی کلیکٹڈ فرام ممبرس، جبکہ وہ اسٹامپ پیپر، وہ دوسری چیزیں، اس کے پیسے بھی وہ پے کر رہے ہوتے ہیں. سو وی آر جسٹ فارورڈنگ ٹورڈ دیٹ کہ جی یہ آرگنائزیشن جو ہماری ایک ایپ ہے وہ نان پروفٹ بزنس کے طور پہ دیکھی جائے، اور ممبر کے مسائل کے حل کے لیے دیکھی جائے. تو ایک تو شکیل بھائی یہ ڈاکومنٹیشن کا مسئلہ رہا جو آپ نے فرمایا. دوسرا کلیم میٹرز جو تھے،
اس میں بھی کافی فلاس ہیں، لوگوں کو شکایت ہیں، ممبر کو شکایات ہیں کہ ان کے جو کلیمز ہیں وہ آپ لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ ڈیلے کیے گئے، جبکہ ہمارے اگر ایس او پی میں آپ نے دیکھیں جو میں نے پڑھے ہیں اس میں 45 ڈیز کے بعد جو ہے وہ کلیم جو ہے ممبر کو مل جانا چاہیے، یا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے۔ انفارچونیٹ سین ہے کہ جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اس میں یو آئی سی کی جانب سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جی میل کی شکل میں ہو، ڈاکومنٹری ہو ساری چیزیں، کہ اس کی ڈیلے کی وجہ کیا ہے۔ یہ ایک چیز ہمارے ممبرس نے جو ہے مینشن کی ہے۔ جہاں تک آپ نے ریٹ آف پریمیئر کی بات کی ہے، وہ ڈیفینیٹلی جس وقت آپ نے ہمارے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے 2450 روپے کا، اس وقت ہمارا جو فریٹ تھا وہ ہائی ییلڈ تھا، $9 $10 پر کے جی سر، یو کے لیے تھا اور اس کے علاوہ یو ایس اے کے لیے تھا۔ تو وہ بھی ایک ایئر پہ بیل ہم کاٹتے تو پتہ چلتا تھا کہ ہاتھ کام جاتے تھے، پھر ہمارے ممبر کے 4 کروڑ کا بل بن رہا ہے۔ تو اب سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور آلدو کہ وہ گارنٹی ایک بڑی ہے یاٹا کی جانب سے جو بھی چیزیں آ رہی ہیں، لیکن اب فریٹ کو دیکھیں تو وہ $1 $1.5 پہ آ گیا ہوا ہے، تو ہمارا وہاں پہ بھی ایک جو ہے وہ کمی ہوئی ہے، اس کو بھی آپ ذرا کنسیڈر کیجیے گا جب بھی آپ کی مینجمنٹ بیٹھتی ہے۔ اور مین جو یہاں پہ آج کی محفل جو ہے یہاں پہ آنے کا مقصد صرف یہ ایک تھا، وہ یہ تھا کہ جی یہ بھی الزام آتا رہا کہ جی 4 بندے جو ہیں وہ مل کے ایک فیصلہ کر لیتے ہیں یو آئی سی کے ساتھ جا کے ساتھ اور وہی ڈیل کرتے ہیں، وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے۔ یہ سارے ممبر بیٹھے ہیں، تو کافی ہمارے پاس یہ چیزیں آتی تھی جب ہم اکیپ میں ابھی آئے بھی نہیں تھے، مطلب یہ سمجھ لیں کہ ممبر تو ہم تھے، تو خیر قانونی تقاضے نہیں تھے کہ ہم اس کو آن کر سکتے، تو ممبرس یہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جی بلیک میل کیا گیا ممبر کو یو آئی سی کے میٹرز کے اوپر اکیپ کی جانب سے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم یہ کر دیں گے۔ اس میں ایک پیرامیٹر بنے ہوئے ہیں، میں آئی اپریشیٹ، ریئلی اپریشیٹ شجاعت کو، باقی کا مجھے نہیں پتا، باقی تو سب چیزیں ہیں، لیکن میں نے جتنی ڈاکومنٹڈ شجاعت کی طرف سے دیکھی ہیں میں نے کسی ممبر سے آج تک نہیں دیکھی ہیں۔ یہ ریئلی آئی اپریشیٹ کہ جی ایک چیز آپ ایس او پی میں طے کرتے ہیں کہ جی ہم ڈیفالٹر بک کریں گے تو وی ول بی ناٹ ایلیجیبل فار کلیم آف ڈپ، ٹھیک ہے سر۔ آپ ایک جرم کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی میرا کلیم بالکل ٹھیک ہے، آپ نے میرا کلیم فارورڈ نہیں کیا، اور اس کے پیچھے جو ایک پوری ہسٹری آپ کی چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ ڈیفالٹر بک کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، اور یہ بھی بات غلط۔ سب جو چیزیں اچھی ہوئی ہیں میں یہاں کھڑے ہو کے اس کو اپریشیٹ کروں گا، میرا کام یہ نہیں ہے کہ جی میں کہوں کہ جی یہ چیزیں اچھی نہیں ہوئیں، اس میں ہاں مس یوز آف پاورس ہوئی ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ دیکھیں ہم ایسوسیشن ہیں، ہم ایک دوسرے کے مسائل حل کرنے کے لیے آئے ہیں، کہیں پہ ہماری ڈاکومنٹ میں فلاس ہوتے ہیں، مسئلے ہوتے ہیں، تو ہمیں مل جل کے دیکھنے ہیں، مل جل کے کرنے ہیں۔ اسی طرح یو آئی سی سے بھی ہم توقع کرتے ہیں کہ جی فیک ہوں چیزیں، یا کسی نے آپ کے ساتھ ایسا کلیم جو ہے وہ آپ کی بھی ویجیلنس کمیٹی بیٹھی ہے، یہاں بھی اے ایف ڈی سی پورے ڈاکومنٹ کر کے آپ کو بھجواتی ہے، اس میں کوئی چیز آتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کا حق بھی بنتا ہے۔ اور اگر ان لوگوں نے کیا تھا تو یہ بھی بڑی شجاعت بھائی، جن لوگوں نے کیے ہیں ان کی ممبرشپ برقرار کیوں رہی ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جی پھر جب آپ لاس کی بات کرتے ہیں، آپ فلانی کلاد اٹھاتے ہیں 3.3، آپ نے یہ بات کی یو ول گیٹ اے شوکاز نوٹس فرام دی مینجمنٹ آف اے کیپ، یو ول گیٹ دی شوکاز نوٹس فرام XYZ، اور ایک بندے نے فراڈ کیا یو نو ویری ویل، اور آپ اس کے اوپر پردہ ڈال رہے ہیں بیکاز یو ہیو سم ریلیشن شپ ود ہم، وائی؟ یہ نہیں ہونا چاہیے سر، سیدھی سی بات ہے۔ ہمارا ممبر کوئی بھی اس قسم کی حرکت کرتا ہے تو ہماری ٹرانسپیرنسی کسی بھی جگہ پہ برقرار نہیں رہتی ہے، ہمیں اس سے نکلنا ہے، کیونکہ دیکھیں یو آئی سی سے میں پھر آپ کو معذرت سے کہہ رہا ہوں، میری باتیں شاید آپ کو اچھی نہ لگیں، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں نے لیڈ کر رہا ہوں ان لوگوں کو لیڈ کر رہا ہوں جو بڑے لیڈر ہیں، سب کچھ ہیں، بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، میرا تو شاید اسٹیک بھی نہیں ہے اتنا، لیکن ہر چیز کے اوپر اسٹیک نہیں ہوتا، اور اگر آپ لے کے چل رہے ہیں چیز آنیسٹی سے لے کے چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے اور دوستوں کی بھی سپورٹ حاصل رہتی ہے۔ تو اس میں یو آئی سی کا جو مسئلہ رہا ہے سر، یو آئی سی کا یہ مسئلہ رہا ہے کہ یو آئی سی نے اس کو ڈینائی نہیں کیا کسی جگہ کی، آپ کو کرنا چاہیے تھا، آپ کو وہ دینا چاہیے کہ جی یہ ہمارے پاس فیک کلیم آیا تھا، اس میں پتہ چلتا ہے کہ ڈی سی انوالو تھی یا ہمارا سیکریٹریٹ انوالو تھا، کون لوگ انوالو تھے، تاکہ پھر اسی کے ساتھ قانون کے ساتھ نپٹا جاتا۔ خیر یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے لیے اس لیے گوش گزار کی ہیں
کچھ چیزیں اور ہیں جو شجاعت وہ 4 پوائنٹ ہیں. اچھا حیران کن بات یہ ہے ہم نے میل بھیجی جو شکیل صاحب کی طرف سے آئی جب میری ان سے بات ہوئی ریٹ کے سلسلے میں دوسرے سلسلے میں, تو شکیل بھائی نے کہا کہ یہ جو ابھی آپ نے ساری سچویشن بتائی ہے, تو ہم نے کہا جی ہم اوپن لے جاتے ہیں اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے ممبر کے ساتھ, لیٹ دیم فائنل ود یو. جو بھی ان کی سجیشن ہوگی, کچھ آپ بتائیں گے, کچھ وہ گیو اپ کریں گے, کچھ آپ کریں گے, تو ایک جگہ ہم کہیں نہ کہیں کیپ ضرور کر لیں گے اس چیز کو. ہم نے چلنا انشاءاللہ چلتے رہنا, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. شجاعت بھائی نے کچھ سجیشنیں جو ہیں وہ دی تھی, وہ میں نے پریزنٹیشن میں رکھی ہیں اپنی, وہ آپ کو سلائڈ دے دیں گے جیسے شجاعت بھائی اسٹیج پہ آئیں گے. اور دوسرا مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ ہم نے اس دفعہ انشور کیا, 280 ممبر ہیں ہمارے, 280 ہیں سر, اور ان سے گزارش کی کہ ہمیں کچھ سجیشن دے دیں جو مسائل ہیں. آپ گروپوں میں دیکھیے, بتائیں گے UIC یہ کر رہی ہے, اکیپ یہ کر رہا ہے, شجاعت یہ کر رہا ہے, محسن دارسی یہ کر رہا ہے, رانا طارق یہ کر رہا ہے, اور کسی ایک ممبر کی جانب سے بھی ایک بھی سجیشن نہیں آئی ہے. کسی قسم کا کچھ بتایا ہی نہیں گیا کہ جی کرنا کیا ہے, یہ انفلیشن بتا رہے ہیں, دوسری چیزیں بتا رہے ہیں, US ڈالر بتا رہے ہیں. تو یہ جو چھوٹی موٹی ورکنگ کی ہے میں نے خود اپنے طور پہ کی, پھر میں نے کچھ شجاعت سے پوچھا جو میجر تھے, تو یہ مت کریں. اپنا جو کہتے ہیں کہ یو شوڈ ناٹ لیٹ یور کوسچن ڈائی. اگر آپ اپنا کوسچن ہی مار دیتے ہیں تو پھر آنسر کی آپ توقع نہیں کریں. بڑی مہربانی آپ لوگوں کی. تو میں اسی کے ساتھ شجاعت کو کہوں گا کہ شجاعت 2 منٹ کے لیے آپ آ جائیں, جو سجیشن رکھیں اس کے بعد ہم اوپن ڈسکشن کے لیے حوال کو. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, تھینک یو ویری مچ. ایک پیریڈ چلا جس میں یہ کہ 4-4.5 سال کوئی الیکشن نہیں ہوئے, اور پہلی دفعہ EC بنے پھر 2020-21 میں. تو پہلے میرے پاس کمیٹیاں ہوتی تھی, لیکن چیزیں میں دیکھتا تھا, کمیٹیز FDSC وغیرہ دیکھتا تھا. SOP جو ہے ری ڈیزائن کی, چیزوں کو آگے لے کے چلے. مین وائل ڈپ آ گیا. ڈپ اس لیے آیا تھا, تھوڑی سی آپ لوگوں کو اویئرنیس دے دوں. ڈپ اس لیے آیا تھا کہ 2016-17 میں ایٹا کی طرف سے لوکل فائنینشیل کرائیٹیریا جو ہے, جو کہ پہلے 30 دن کا 35% تھا, جو رولز میں 8.1 میں بھی ڈکلیئر ہے, تو وہ بنتا تھا 30 دن کا 35% 11 دن کا. تو 11 دن کی گارنٹی جو ہوتی تھی سیل ہوتی تھی, وہ گارنٹی ریفلیکٹ کر جاتی تھی. اس کے بعد لوکل فائنینشیل کرائیٹیریا انہوں نے چینج کر دیا. یہ ایٹا کی اپنی کوئی وہ تھی, پالیسی تھی, جو بھی تھی, وہ ہو گیا 40 ڈیز کا 100%. تو 40 ڈیز کا 100% یہ ایسے نہیں ہوا کہ زبانی ہوا, یہ ہو گیا ریگولیشن میں آ گیا اور امپلیمنٹ بھی ہو گیا. اب ایکیپ میں جو بھی عہدیدار تھے اس وقت, کیبنٹ جو بھی تھی, ان کے پاس ایٹا کے پاس جانے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا. جب ایٹا سے میٹنگ ہوئی, پربھا آئے وہاں سے, سنگاپور سے, یہاں سے بیٹھے تھے, مصطفیٰ خان حیات تھے, تو وہاں پہ میٹنگ ہوئی. تو انہوں نے 2 چیزیں رکھی ہیں. انہوں نے کہا ایک تو یہ آپ کا ڈپ ہے, اور دوسرے یہ آپ کا میں بھی چلی گئی. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں چلی گئی کہ ہارمنی کے جو ہے وہ برقرار رہے, لیکن جو SOP کی جو وائلیشنز ہوئی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے تھیں. پھر یہ کیسز جو ہے ابھی اس سلسلے میں کچھ بیچ میں چیزیں ہوئی ہیں, انفارچونیٹ بھی ہوئی ہیں, کہ جس کا ڈپ کلیم بنتا تھا وہ SOP کی وجہ سے جو ہے وہ کوالیفائی نہیں کر سکے. کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ اویئرنیس نہیں تھی. انفارچونیٹ یہ ہے کہ ای میل سب کو جاتی ہے, پورے ممبرشپ کو جاتی ہے, کوئی اس کے بارے میں فیڈ بیک نہیں دیتا. تکلیف کے وقت پتہ چلتا ہے کہ SOP میں یہ لکھا ہوا تھا, اور پھر کرٹیسزم شروع ہو جاتی ہے. ہر مرتبہ موقع رہا ہے, ہر مرتبہ ممبرشپ کو جو ہے وہ ایڈوائز کیا گیا ہے کہ آپ فیڈ بیک دیں. انفارچونیٹ ہے, سب کو پتہ چل جاتا ہے, بعد میں شور اٹھتا ہے یہ غلط ہے. پھر جو والنٹیئرز ہیں نا, ان کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں, جیسے بھی اٹھتی ہیں چیزیں, جو جب سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا کون کیا کر رہا تھا. رانا صاحب نے ایک اور بات بولی کہ کچھ چیزیں صحیح تھیں, کچھ چیزیں غلط تھیں. جب انسان پانی میں اترتا ہے تو مختلف طریقوں سے تیرتا ہے سروائیول کے لیے, اور کسی کو بچا رہا ہوتا ہے تو بھی کوشش تو یہی کرتا ہے کہ کسی بھی طرح بچے, زندگی بچے. پیچھے جو تھوڑا سا اس کو اور پیچھے لے کر جاؤں, 2016 میں SOP بنائی تھی FDS کی, 2017 میں بنی ڈپ کی, دونوں کو مرج کر دیا گیا. مرجر اس لیے ہوا کہ ایک دوسرے کے ساتھ نتھی کر رہی تھی.
FDSC کی جو SOP ہے اس کے پوائنٹس ڈپ میں کنورٹ ہو گئے, کیونکہ جو کلیم ہوتا تھا وہ FDSC سے ہو کر گزرتا تھا. اگر FDSC کو اگر ریگریٹ کر دیں گے تو ڈپ میں کوالیفائی نہیں کر سکتے. انفارچونیٹلی ہوا کہ FDSC کو ریگریٹ کر کے ڈائریکٹ ڈپ میں چلے گئے. وہ کچھ کلیم مل گئے اور کچھ ریجیکٹ ہوئے. جب کلیم کی اس کی جینینٹی دیکھی گئی تو پتہ چلا کہ وہ کوالیفائی نہیں کر رہے تھے. میں کمپلیٹ کر لوں, اس کا جواب میں ابھی بھی دے سکتا ہوں, لیکن یہ ایاٹا کی طرف سے, ایاٹا جو ہے الاؤ نہیں کرتا, ایاٹا ایئر لائن کو الاؤ نہیں کرتا 40 دن سے پہلے کلیم کرنے کا. یہ میں آپ کو الگ سے جواب دے دوں گا اس کا. میں پہلے سجیشنز کی طرف چلا جاؤں. اچھا, یہاں پر سلسلہ یہ ہے کہ 5% آف کورس ایکیب اپنی ریکوری فی لیتی ہے. ایجنٹ کو ویسے ہی جو ہے اماؤنٹ جو ہے وہ ایشوز آتے ہیں اس میں, اصل اماؤنٹ ان کو ریکور ہوتا نہیں ہے, ڈسکاؤنٹ وغیرہ سارے ہو جاتے ہیں, تو دوبارہ آ جائیں سیکنڈ میں. تو اس میں جو ہے یہ ایک سجیشن آئی ہے 2-3-4 لوگوں سے کہ جو پیسے کیب کو دیے جاتے ہیں وہ بھی ان سے ڈسکشن کریں UIC سے کہ اس اماؤنٹ کو بھی اس میں کلیم اماؤنٹ میں ایڈجسٹ کریں. یہ پروفٹ نہیں ہے, یہ فیس ہے جو کیب کو جاتی ہے. آگے چلیں. ہاں, یہ بڑے امپورٹنٹ چیز ہے, اسی کی وجہ سے بہت سارے ایشوز آئے اور جو ڈیلیز آئے. شکیل بھائی میں اس کو ریفریش کر رہا ہوں. جو ڈیلے ہوئے تھے کلیم کی, اس کی مین وجہ یہ تھی کہ آڈٹ کی طرف سے UIC کو آیا کہ یہ ایز پر SOP جو ہے وہ ہینڈل نہیں ہوا اور پیمنٹ ہو گئی ہے. تو اس چیز میں پھر UIC نے کوئی 5-6 جو ہے وہ لیٹر نکالے اور اماؤنٹ کو ریکوری مانگی انہوں نے. اب آئی ڈونٹ نو ان کو پیسے واپس ملے نہیں ملے, لیکن یہ کہ اس ایک وجہ, مین وجہ یہ بنی تھی کہ بیچ میں کچھ کلیم ایسے چلے گئے تھے جو ان کے آڈٹ اور لیگل نے واپس کیے تھے کہ یہ آپ نے غلط چلے گئے, فورجری ہوئی ہے اور دوسری چیزیں ہوئی ہیں, مالافائڈی ہوئی ہے, جو بھی ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے, اور ان چیزوں کو کور کرنے کے لیے اب یہ بھی بہتر ایک SOP بنا رہے ہیں جو آپ لوگوں سے شیئر کر دی جائے گی. ایک انفارچونیٹ چیز یہ تھی کہ ایئرویبل, ماسٹر ایئرویبل جو ہے انشور ہوتا ہے اور ماسٹر ایئرویبل ہی لکھا ہوا ہے. ظاہر بات ہے, میں نے کہا کہ بیچ میں ہم ٹیدنگ پیریڈ میں تھے, کچھ چیزیں کر لیں, کچھ چیزیں رہ گئیں. انفارچونیٹ ہے کہ سجیشنز نہیں آئیں بیچ میں کہ SOP میں امینڈ ہونی چاہیے. آج 2023 ہے, 2017 میں SOP بنی تھی. تو نان ایاٹا جو ہے ان لوگوں کے لیے جن کے نان ایاٹا ایجنٹ جو ہے وہ انہوں نے کام کیا اور ڈپ کا کلیم آیا, وہ ریجیکٹ ہوا. وہ ایک ایرر ایشو کرتا ہے. میری کمپنی ہے CM اسکائی لوجسٹک, مجھے انٹرسٹ ریٹ جو ہے ایرر ایشو کرتا ہے, میں کلائنٹ اس کا, اور میرا کلائنٹ جو سپیرل ہے, پیسے میں ڈیفالٹ کر رہا ہوں ایاٹا ایجنٹ کے. سرفس کے اس کے اوپر نام ہے ایئرویل کے اوپر. جو ہمارا SOP ہے جو اس وقت مجھے نہیں, مجھے پتا ہے کہ صاحب آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے, اس SOP میں ہے کہ جی ماسٹر ورسز شپر, ماسٹر ورسز شپر. اب ہمارا ایاٹا جو دوسرے کو کریڈٹ بھی پے کرتے ہیں آن بہاف آف CM اسکائی, شپر کے ساتھ وہ کام نہیں کر رہا. بہت سی ایسی مثالیں ہیں. ہمارا, میرا خیال ہے جو میری کمناٹ ہو 40% جو کام ہے وہ نان ایاٹا کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ ایک جو پوائنٹ ہے وہ کئی لوگوں کی طرف سے ہمارا ہمارے جو ایاٹا ایجنٹ ہے, پھر میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہم نے خود فون کر کے ان سے پوچھا کہ بھائی بتائیے کیا چیزیں جو آپ کے ذہن میں ہم ایڈ کر دیں, اور باقی اوپر تو ہم پوچھ ہی لیں گے. یہ ایک پوائنٹ جو ہے وہ بڑا چل رہا ہے, اس پہ آپ یہ ہمیں آپ سے اس کی گائیڈنس چاہیے ہوگی. یہ اگلے پہ آ جائیے سر. جی, اس کا جواب UIC دے گا اپنی SOP کے حساب سے. تیسری چیز یہ آتی ہے, ایک تو نان ایاٹا کی انڈکشن ضروری ہو کیونکہ وہ الٹیمیٹلی ماسٹر ایئرویبل میں ہی کنورٹ ہوتا ہے, اور ماسٹر ایئرویبل انشور ہے. اب وہ کس طریقے سے تھرو کرا رہا ہے, لیگیلٹی کیا ہے, انشورنس رول کیا ہے, یہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن یہ ایک وائس ہے انڈسٹری کی. ہاؤس ایئرویبل, یہاں پر یہ کہ کوئی ایجنٹ ہے, نامینیشن ہے, نہیں یہ ہاؤس ایئرویبل بنایا. آج کل تو فیشن بھی ہے کہ ہاؤس ایئرویبل بنا دیے پری پیڈ میں بھی, لیکن اس میں یہ صورتحال یہ آئی کہ کسی کے پیسے تھے اور وہ ایکسپورٹر نے نہیں دیا, ہاؤس ایئرویبل تھا, وہ تھرڈ پارٹی اسی میں لے گئے دوبارہ, کیونکہ سرٹن رول ہوں گے انشورنس کے, اور لیگل نے ان کے ریجیکٹ کر دیے ڈپ کلیم. تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ ممبران جو ہے شکیل بھائی تھوڑا اس کی طرف کنسیڈر کریں, کیونکہ یہ الٹیمیٹلی یہی ڈاکومنٹ ماسٹر ایئرویبل بنتا ہے. یہ ہے اکارڈنگ ٹو دا SOP آف ایکیب, دا کنسائنی, بائنگ ایجنٹ, مڈل مین اور ہز کمپنی, نان ایاٹا. بالکل اسی طریقے سے کہ جو بھی صورتحال ہوتی ہے, جو اسٹیک ہولڈر ہے, کہیں پہ کوئی بھی ڈیفالٹ کرے اور الٹیمیٹلی وہ آ کے ماسٹر ایئرویبل پر ہی آتا ہے کہ اس ماسٹر ایئرویبل کے پیسے بیچ میں نہیں آئے.
اب یہ پھر ان کی طرف بات جاتی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ انشورنس رول اس کو پرمٹ کرتا ہے کہ تھرڈ پارٹی، فورتھ، ففتھ یا سکس پارٹی جو ہے وہ اس میں آتی ہے، ایلیجیبل ہوتے ہیں یا نہیں، اس کا جواب یہ دیں گے. لیکن یہ سوال آئے ہیں ممبرس کی طرف سے کہ فرض کریں کہ کنسائنی نے پیسے نہیں دیے، پھر کیا ہوگا؟ نارملی یہ ہوتا ہے کہ شپمنٹ وہاں انڈیلیور ہو جاتی ہے، ویئر ہاؤس میں چل جاتی ہے، فریٹ کے پیسے نہیں آتے اور وہ پیسے ایئر لائن لیتی ہے. تو انشورنس جب کرا دی گئی ہے 2450 یہ جو بھی ہے اماؤنٹ دیا گیا ہے، اس کے پیسے کون دے گا؟ پہلے تو دو تین جو پوائنٹس رانا صاحب نے ڈسکس کیے تھے کہ جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ یو آئی سی کی کوئی اور کوئی پیمنٹ ہے یا پھر کوئی مزید کوئی ایسی کوئی ڈیمانڈ ہے یا کیا ہے، واٹ ایور، ہمیں کوئی بات نہیں پتہ لگا ایسا ڈاکومنٹیشن کی مد میں یہ کیا. تو اس کے حوالے سے یہ چیز بالکل کلیئر ہے. 2017 سے ہم یہ دن کا پروگرام سٹارٹ کر رہے ہیں، کیا ہے ہم نے. اور ایون تو ہم ڈاکومنٹیشن کی بات اگر ہم کریں تو چونکہ یہ ایک بالکل نیا پروگرام تھا، ڈاکومنٹس دے کیا کیا لیگیلٹیز تھیں، آبویسلی ایک لے مین کو اور آپ کے بزنس سے ریلیٹ نہیں کرتے تو آپ کو نہیں پتا تھا. یہ سب ہم نے خود بنائے. تمام ڈاکومنٹس 2017 سے لے کے اب تک جو ہے وہ ہم ڈاکومنٹس بناتے ہیں اور ایجنٹ کو ہم بولتے ہیں کہ آپ ڈاکومنٹس سمجھیں، ہم خود اس کو بنائیں گے. تو جہاں تک وہ ڈاکومنٹس کے وقت جب وہ انڈکٹ ہوتا تھا، اس کے علاوہ کسی قسم کے کوئی چارجز، ڈاکومنٹیشنز ایسا کچھ بھی ہم نے جو ہے وہ اس کے اندر ہمارا کوئی پروسیس نہیں ہوتا تھا اور نہ ہے آگے بھی. آبویسلی جب پیچھے نہیں ہے تو آگے کیا ہونا ہے. اچھا، اس کے بعد اس کے اندر جب کلیمز کے حوالے سے بات ہوئی، دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی شکیل صاحب نے جیسے آپ کو بتایا کہ ری انشورر جو ہے وہ بہت زیادہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں پاکستانی مارکیٹ میں کام کرنے کے لیے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجوہات ہوتی ہے اس کی مورل ہیزرڈ کی اور دوسری وجوہات ہوتی ہے آبویسلی پاکستان کے کرنٹ سینیریوز کی. کرنٹ سینیریو آپ کو جیسے شکیل صاحب نے بتایا کہ، اور یہ کرنٹ سینیریو آج کا نہیں ہے، یہ کرنٹ سینیریو 2020 سے چلتا ہوا آ رہا ہے. 2020 سے ڈالر کی فلیکچولیٹی، پرابلمز، ایشوز، بینکنگ، یہ سارا کچھ پرابلم تھا. بٹ ڈسپائٹ اس نے ہمیں فکس کیا تھا اور یہ پورے کے پورے فورم کے نالج میں ہے یہ بات کہ $15 کے اوپر جو ہے وہ ہماری یہ دو کوریجز ڈیسائیڈ ہوئی تھی، جس کے اندر ہم نے جو ہے وہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ ریٹس ہیں اور اس کے اندر ہمیں اپنی ایس بی ایل سی کاسٹ اٹ سیلف الگ نکالنی ہے. یہ ری انشورنس کی طرف سے آبلیگیشنز تھیں. بٹ ہم نے $15 بات ہوئی اور $15 کے اوپر ہوا، لیکن ہم نے لاسٹ ایئر جو ہے وہ اس کو 3450 نہیں کیا، ہم نے اس کو 2450 رکھا، سبسڈی رکھی $15 کے اوپر. کیونکہ آپ لوگوں نے آبویسلی $15 کا ہی جو ہے وہ آگے بھی آپ لوگ سیٹ کرتے ہوں گے. بٹ پرابلم کیا ہے، جو سیکنڈ ایشوز ہیں جو ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں اور سیریس ایشو فیس کر رہے ہوتے ہیں، یہ انفیکٹ ہماری استحکام کا ایشو ہے جو ہرٹ ہو جاتا ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر، اور وہ ہے مورل ہیزرڈ. ہم سے بہت سارے ری انشورر بیک کر گئے پاکستان سے، کس وجہ سے؟ مورل ہیزرڈ کی وجہ سے. ہمارے سینیریو کے اندر بھی ایسا ہی ہوا، پھر ہمیں لائڈز مارکیٹ جا کے نیا ری انشورر پکڑنا پڑا. دو ایشوز ہمیں بہت زیادہ فیس کرنے پڑے. ایک بات ہوئی کلیم کی کہ کلیم ہم لوگ بہت زیادہ ڈیلے کرتے ہیں، 45 ڈیز میں ہو جانا چاہیے، اور نارمل ایس او پی بھی کہتا ہے کہ 45 ڈیز میں وی آر ایگری نو اٹ، ہم 100% ایگری ہیں. ڈے پہ اسٹارٹ ہوا، شکیل صاحب نے کہا کہ ہم اور آپ ایک ہیں، آپ کچھ ہم نے آپ سے سیکھا، انشورنس کے بارے میں کچھ ہم نے آپ کو بتایا، ڈاکومنٹیشن آپ کے کارگو کی کیا ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتی ہیں ہم نے آپ سے سیکھی، انشورنس سے کیا ہے وہ ہم نے بتایا. ہمارے پاس ایف ڈی ایس سی کے نوٹ آئے، ڈاکومنٹیشن چاہیے، کسٹمر نے اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر کارگو ایجنٹ نے لکھ کے دیا کہ میں یہ کلیم لیتا ہوں، مجھے یہ کلیم کا میں حقدار ہوں، مجھے کلیم دو. ہم نے اس کلیم کی سیٹلمنٹس کی، ہم نے اس کلیم کی سیٹلمنٹس کی. نارملی سیٹلمنٹس ہوتی ہیں کہ ری انشورر کو ڈاکومنٹ بھیجے جاتے ہیں، اس کے بعد ری انشورنس اوکے کرتا ہے، اوکے کرنے کے بعد ہم سیٹلمنٹ کرتے ہیں. ہم نے ری انشورنس کی، ہم نے کلیمز کی سیٹلمنٹ کی اس بیسس کے اوپر کہ نیا کام ہے، آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہ ہو، کچھ نہ ہو. ہم نے جب وہ ڈاکومنٹس بھیجے تو ہمارے پاس جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے شو کازز آنا شروع ہو گئے. سب سے پہلے شو کازز آیا، اس نے بولا کہ بھائی آپ کا ایجنٹ جو آپ مجھ سے کلیم مانگ رہے ہو اس کے اندر آپ اپنا پریمیم بھی واپس مانگ رہے ہو. ہم نے کہا کیا مطلب؟ نے بولا ایک جو ہے وہ ٹوٹل کلیم بنتا تھا 50,000 روپے کا، اس نے لکھا ہوا ہے 55,000 روپے. ہم نے کہا اچھا کیا؟ جب ہم نے آڈٹ ڈپارٹمنٹ بھیجا چیزوں کو تو اس نے جو 5,000 پریمیم دیا تھا، جو وہ اپنے کسٹمر سے پریمیم بھی مانگتا تھا، وہ بھی اس نے اس کلیم کے اندر ایڈ کیا ہوا تھا. یہ اتنا بڑا ایشو ہمارے سامنے آیا. غلطی کی، معافی تلافی کی، ہم نے کہا نہیں ہماری طرف سے ایرر، ٹائپو ایرر، واٹ ایور جو بھی.
اس کے بعد جب چیزیں گئیں، چونکہ ہم نے ایس او پی کے اندر ڈالا ہوا ہے کہ سرکولیشن ہوتی ہے ڈیفالٹر کی، کہ وہ پورے پھر ہم آبویسلی ہم پابند ہیں اپنے ری انشورر کو یہ تمام چیزیں بھیجنے کی. ہم نے کلیم بے دھڑک ہو کے سیٹلمنٹ کر دی، ہم نے کلیم کی سیٹلمنٹ کر دی. کلیم کی سیٹلمنٹ میں بعد میں جب ہم نے وہ ساتھ میں آبویسلی پیریوڈیکلی ایک ایپ ہمیں لسٹ بھیجتا تھا، ہم وہ لسٹ آگے بھیج دیتے تھے. ہمارا ٹرسٹ کا معیار یہ تھا کہ ہم جب کوئی کلیم کی سیٹلمنٹ کرتے تھے، ہم کسی ڈیفالٹر لسٹ کو جو ایک ایپ ہمیں بھیجتا تھا ہم نے آج تک اٹھا کے نہیں دیکھی، اور ہم نے سیٹلمنٹ کیے. جب ہمیں یہ بات بھی ری انشورر سے پتہ کی، جب ری انشورر کی طرف سے بار بار ہمیں جو ہے وہ شو کاز آنا شروع ہوئے، تو ہماری جو ہے وہ مینجمنٹ کمیٹی کھڑی ہو گئی. انٹرنل آڈٹ ہمارا جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا کہ یہ آخر پرابلم کیا ہے. انٹرنیشنلی یو آئی سی کا نام خراب ہو رہا ہے کہ رانگ کلیم جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے. انٹرنل آڈیٹر نے جو ہے وہ چیزیں پروب کرنا شروع کی. جب چیزیں پروب کی تو اس کے اندر پریمیم تو ایک طرف، ہماری ڈپ کے اندر یہ چیز تھی کہ جو جینون ایئر لائن فریٹ ہے وہ کلیم ہونا ہے. وہ جینون ایئر لائن فریٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے چارجز بھی جو کمائی کے چارجز تھے، وہ کمائی کے چارجز بھی اس کے اندر انوائس کے اندر لگے ہوئے تھے کہ بھائی میں نے ٹرک کے پیسے اتنے، اس کے پیسے اتنے، لوڈنگ ان لوڈنگ کے پیسے اتنے، یہ پیسے اتنے، وہ والے بھی چارجز اس کے اندر شامل تھے. ایک اور نیا پہاڑ سر پہ کھڑا ہو گیا. ہم نے بھائی ریکویسٹ کی ایک ایپ سے، لیگل ڈپارٹمنٹ انوالو ہوا کہ بھائی اس میں ہماری مدد کریں، ہمیں کچھ کریں، ہمیں اس بھور سے نکالیں. ہم نے ای میلز کی، رانا صاحب ہم نے باقاعدگی سے ای میلز اور ہم نے لیٹرز ہم نے کیا، ہمارا تو لیگل جب انوالو ہو گیا تھا اس نے بھیجی ایک ایپ کو. اور دوسرا یہ کہ اس میں پھر تھرڈ پارٹی سرویر اوبیسلی انوالو ہوتا ہے اس پر ایس ایس سی پی ریگولیشن، تو اس نے بھی ای میلز کی، نو رپلائی. جیسا کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا تھا کہ رپلائی نہیں آتا. آپ لٹرلی ہم نے کسٹمرز کو میسج کیے، لیٹرز کی، سب کچھ ہم نے کر دیا لیکن نو رپلائی. آخر کار ڈپ جب نیا رینیول آ گیا، پورا ایک سال کھڑا ہو گیا، ہم نے کہا بھائی پرانے پیسے دے دو، وہ نہیں کرنے دے رہا تمہاری انرولمنٹ. تو پھر پکی کنفرمیشن لیٹر میں، اوکے میں، سارا کچھ میں کہ جی ہم اس سے اوکے کرا دیتے ہیں، ہم کر دیں گے، وہ ہو جائے گا، بٹ نہیں ہوا. لیکن ہم نے گڈ فیتھ میں وہ کام کیا. مطلب جب یہ چیزیں اور یہ انوالومنٹس اسٹارٹ ہو جاتی ہیں تو دو ایشوز ہوتے ہیں. ری انشورر جو ہے وہ اٹھاک پٹاک زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہے، ڈاکومنٹیشن زیادہ مانگنا شروع کر دیتا ہے، ایسے ڈاکومنٹس مانگتا ہے کہ پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم آپ سے مانگتے ہوئے ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. لیکن یہ اسٹیج آتا کیوں ہے؟ جب اس طرح کے ایشوز آتے ہیں. اس میں ہمیں سپورٹ چاہیے، اس میں ہمیں ایف ڈی ایس سی سے سپورٹ چاہیے. اس میں ہم نے عرض کیا کہ ایف ڈی ایس سی کے ساتھ ہمیں انوالو کریں، ہم اس کے اندر کچھ چیزوں کو دیکھیں، سارا کچھ کریں. تو یہ ساری باتیں ہیں. پھر اب جب ایس او پی کے اندر سر ہمارے اوپر پھر دوسری ایلیگیشنز لگی کہ ہم کلیم نہیں دیتے. ایک چیز سر ایس او پی کے اوپر کیا ہوا ہے، بائنڈنگز ہوئی ہوئی ہیں ہر چیز کی. وہ بائنڈنگ یہ ہے کہ بھائی نان ایاٹا کو ہم جو ہے وہ کور نہیں کر سکتے، یا تھرڈ پارٹی یا بروکر یا واٹ ایور. یہ کلاس کیوں لگا؟ دیکھیں انشورنس کا ایک میکینزم ہوتا ہے انشوریبل انٹرسٹ کا. انشوریبل انٹرسٹ کا میکینزم یہ ہوتا ہے کہ جس کا نام ڈاکومنٹری ایویڈنسز کے اوپر ہوتا ہے، ان ناموں کی بیسس کے اوپر ہم کلیم دے سکتے ہیں. اب ایک ایئر وے بل ہے، اس میں لکھا ہوا ہے فلاں فلاں فلاں، اور جو ہمارا کارگو ایجنٹ ہے اس کا کوئی نام ہی نہیں ہے. تو اب آپ بتائیں کہ ہم اس کے اندر کیسے سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں؟ اس کی سیٹلمنٹ کرنے کے لیے تو چونکہ آپ نے کسی کو اپنا آئی ڈی دے دی یا واٹ ایور جو بھی آپ نے بکنگ دے دی، نان ایاٹا اس کے اوپر کام کر رہا ہے. اب ہم آپ کی کوریج کریں، اس نان ایاٹا کی کوریج کریں، اس بروکر کی کریں، ہو سکتا ہے اس نان ایاٹا نے کسی اور تیسرے کو دیا ہو، پھر چوتھے کو دیا ہو، اس طرح تو یہ انلمیٹڈ ہی چلتا چلا جائے گا. ہم رسک کس کے اوپر لیں؟ ہم آپ کی کریڈیبلٹی کے اوپر رسک لیتے ہیں آپ کے، اور ہم یہی بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ایجنٹ اتنا اچھا ہے. ہم پورا پروفائل بنا کے بھیجتے ہیں اپنے ری انشورر کو. اس پروفائل کی بیسس کے اوپر وہ جو ہے وہ ہمارے چیزوں کو فائنلائز کرتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر اب مسئلہ یہ ہے کہ جب انشوریبل انٹرسٹ کسی چیز کا ڈیولپ نہیں ہو پاتا تو اس کی سیٹلمنٹ اس تھرڈ پارٹی بروکر کی یا واٹ ایور کس کی ہم کہاں سے کریں گے. تو یہ سارے کچھ ایشوز ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کیے. اب اس میں جو ہے وہ ایک اور امپورٹنٹ بات، جو سب سے بڑا مورل ہے جو ہمیں سب سے زیادہ ہرٹ ہوا، وہ پرسنلی لٹرلی ہرٹ ہوا، بٹ ہم نے اس چیز کو کبھی بھی سامنے نہیں آنے دیا اپنی طرف سے. آبویسلی یہ تو آپ کو تھا، ہمارے اوپر لڑائی ہوئی، ہمیں جو ہے وہ پریشرائز کیا، بولا کہ کتنے پیسے نہیں بنتے، $15 تم لوگ لے رہے ہو، $15 کہاں سے، اتنی بڑی کوریج، کیا کوریج ہے، یہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، اتنے پیسے تھوڑی، کیا انشورنس کاسٹ کیا.
ہم نے ان کے جوابات دیے, لوگ سیٹسفائی بھی ہوئے الحمدللہ, لوگوں نے خوش اسلوبی سے اس چیز کو مانا, اور الحمدللہ بڑے مشکور ہیں ہم تمام ایک ممبران کے, انہوں نے سراہا کہ آپ اتنے پیسوں میں کام کر رہے ہیں. بٹ انفارمیشنز آتی ہیں, اور ایون دو ہماری اپنی کریڈیبلٹی, ہمارا پروگرام اسٹیک پہ لگتا ہے کہ جب مارکیٹ کے اندر سرکولیشن ہو جاتی ہے کہ $25 سے کم کسی نے نہیں لینا, اور کسی نے اگر $25 سے کم AIS چارجز لیا, اس کے خلاف سخت جو ہے وہ مقدمہ ہوگا, کمپلائنس ہوں گے, واٹ ایور, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. اب آپ مجھے خود بتائیں, ہم نے چونکہ آپ کی کلیکشن تھرو ایاٹا ہوتی ہے, آپ کی, ہم نے ایاٹا کو بتائی ہوئی ایک بات کہ بھائی $15 جو ہے وہ ہم نے فکس کیا ہوا ہے, ہم نے ری انشورر کو بتایا ہوا ہے, ہم نے ادر اسٹیک ہولڈرز کو بتایا ہوا ہے کہ $15 فکس ہوا ہے. جب یہ چیز مارکیٹ کے اندر ری انشورر, ایاٹا اور ان کو پتہ چلے گی, وہ تو ہماری نیت پہ شک کریں گے نا کہ UIC جو ہے وہ $10 جو ہے وہ پیسے ادھر ری انشورر کو 25 کی جگہ 15 اوکے کرا کے $15 بھیج رہے, $10 انکنڈیشنلی ان آڈیٹڈلی اپنے پاس رکھ رہے ہیں. لیکن ہم نے اس بات کو, اس چیز کو کبھی بھی سرکولیٹ نہیں ہونے دیا. یہ ہماری اسٹیک کا معاملہ تھا, لٹرلی سر یہ ہماری اسٹیک کا معاملہ تھا, اور یہ کسی ایک آدھ بندے نے نہیں. اور اس خط کے اندر جب ہمارے پاس یہ خط پہنچا, اور ہمارے کس جگہ سے پہنچا, ہمارے اپنے انٹرنل آڈٹ سے جب یہ چیزیں پہنچی, تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اگر کسی نے $25 سے کم لیا تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں, جب اس طرح کے مورل ہیزرڈ ہوں گے تو کوئی ری انشورر پاکستان کے اندر کام کرے گا؟ ایاٹا ہمارے اوپر بھروسہ کرے گا؟ الٹیمیٹلی آپ لوگ کو تو وہ ایاٹا یا پھر ری انشورر تو بات بولیں گے کہ یہ کام تو ہم کرا رہے ہیں, ہمارا اس کے اندر کوئی اسٹیک ہے, ہمارا کوئی اس کے اندر پرابلم ہے. تو سر یہ کچھ ایشوز ہیں, آپ لوگوں کے ایشوز اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک, لیکن ہمارے مورل ہیزرڈ کے جو ایشوز ہیں ان کو کریں. اس لیٹر نے ہمیں دلی طور پہ صدمہ پہنچا ہے. اور آج ہم لوگ یہاں پہ 100 بندے بھی تقریباً پورے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا انٹرسٹ خود ہی واچ نہیں کر رہے. یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ ای میل جاتی ہے, ای میل آتی ہے اور رسپونڈ کوئی نہیں کرتا, 2%, 3%, 4% زیادہ رسپانس نہیں آتا ہے. اس کے بعد جب کوئی چیز لا بن جاتا ہے, امپلیمنٹ کرتے ہیں, تو اس کے بعد شور و غل شروع ہوتا ہے کہ یہ ہمیں بتایا یا نہیں گیا. حالانکہ سرکولیشن جو ہے وہ ہفتے میں 10 دفعہ جاتی ہے کہ بھئی اپنی رائے دے دیں ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. اب یہ لاسٹ میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا, لاسٹ جو ابھی سرکولر کیا ہے انہوں نے UIC کی طرف سے, اور اکیب نے اس کو اٹیچ کر کے سرکولر کیا ہے, اس اکیب کے سرکولر پہ بھی کسی نے رسپونڈ نہیں کیا. یہ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو کے دو اور گدے کی طرح لے کے جا رہے ہیں کہ پیسے بڑھائے جاؤ, بندے وہی ہیں, ہم نے وہی کرنا ہے جو ہم پہ امپلیمنٹ کر دیا جائے گا. شکیل صاحب, آپ سے جب ہمارا یہ ڈم شروع ہوا تھا 2017 میں, تو ہمارا یہ اس ٹائم بڑا بالکل ایک نیچرل ہمارے لیے چیز آئی تھی کہ سب نے اس کو اپریشیٹ کیا تھا کہ گو ود دا فلو, ہم مارکیٹ میں وہی لے کے جائیں گے جو ہم پہ لاگو ہوگا, اور الحمدللہ اس میں ہم چلے بھی گئے. 550 سے ہم شروع ہوئے, 550 سے شروع ہو کے ہم لوگ آگے چلتے گئے. ہم لوگوں نے اس کو 750 پہ کیا, انکریز چلتا گیا, 1175 پہ آئے, پھر لاسٹ 2450. وہ سارا تھا آپ کے ڈالر انفلیشن پہ اور ہماری بینک گارنٹی بڑھنے سے. اس میں ہمارا فریٹ جو تھا کووڈ میں بہت زیادہ آیا. یہ 2450 جس ٹائم ہوا تھا, اف آئی ایم ناٹ رانگ, ہمارا یورپ $4 تھا اور ہمارا USA تقریباً $6 سے $8 تھا. تب آپ کا یہ 2450 ہم نے آلموسٹ $8 سے $9, $6 سے $7, ٹھیک ہے. یعنی کہ اٹس اے ہیوج ڈفرینس. آج ہم جو جس ڈیٹ میں بیٹھے ہیں, ہمارا یورپ تقریباً $1.25 سے $1.5 میں چلا گیا, اور ہمارا USA یا جو 2 سے 2.5 اور 3 کے درمیان آ گیا. تو یہ مور دین یہ نہیں کہ 50% ہی, یہ 100 اور 200% لیس ہوا. دیکھیے آج کا فریٹ جو ہے ہمارا وہ تقریباً جیسے اگر آپ $100 کی چیز کرتے تھے, آج وہ $25 پہ آ گئی. جو آپ کو انشورنس ہمارا کور کرنا پڑ رہا ہے وہ تقریباً $25 کا کرنا پڑ رہا ہے, بجائے اس کے جو آپ $100 پہ کرتے تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم فارورڈر کی جو اسٹیک ہے مارکیٹ میں وہ کس حد تک اب لگا ہوا ہے
کہ ہمیں آپ اس کی پروٹیکشن جو ہے بجائے یہ کہ آپ 2450 کو ڈکریز کر دیں گے، آپ نے ہم پہ دوبارہ سے ایک تلوار دے دی بھائی $15 کو آپ 300 روپے کے ساتھ آپ کیلکولیٹ کریں تو وچ از ناٹ پاسبل جو ابھی ہمارا سسٹم چل رہا ہے۔ اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو ہے مارکیٹ میں وہ ہم لوگوں کی ہوتی ہے۔ دیکھیں کلیم آپ یہ دیکھیں 5 سال سے 6 سال سے اگر ہماری ڈی ایف ای شروع ہوا ہے کتنے % ریشو ہے ہمارا کوئی بھی فاؤنڈر ڈیفالٹ ہوا ہے آپ مجھے بتا دیں۔ لاسٹ 5 ایئر سر، آپ لاسٹ 5 ایئر لے لیں، ٹھیک ہے۔ ہم نہیں کلیم کرتے کہ آپ نے کتنا کمایا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم پہ بھی نظر ثانی کریں کہ ہمارا اگر ریشو آف ڈیفالٹ ہمارے کسی بھی فاؤنڈر ممبر کی مور دین 1% ہے 5 سالوں میں، تو ہم دیکھیں کہ ہم آپ کے لیے کتنا جنریٹ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ ساری چیزیں آپ کی طرف سے فیور چاہیے، نہ کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہر دفعہ آپ کی طرف سے انکریز کا جو پریشر آتا ہے وہ الٹیمیٹلی ہمارے فنانس کو ہٹ کرتا ہے۔ کنفرمیشن آپ کو آیاٹا دے دے گا، تو جس طرح ہم انشاءاللہ اس میں کوشش کریں۔ ابھی جو آج ویدر کی سچویشن ہوئی تھی اس میں تھا کہ پروگرام پوسٹ پون کریں، یہ کریں، لیکن ہم نے کہا نہیں کریں، کیونکہ اس کے بعد میں نے دبئی جانا منڈے کو انشاءاللہ، تو منڈے کو جا کے اس کو ایگزیکیوٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش تو یہ ہے کہ یسٹرڈے ہو جائے، کیونکہ ہمیں بھی بہت سارا کام کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، انشاءاللہ جلدی ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کرا لیں۔ دوسری بات الیاس صاحب کی جو بات کا جواب ہے کہ منیمم ریکوائرمنٹ آیاٹا کی کتنی ہے اور کتنے کی جو ہے نا SBLC جو ہے وہ دینی چاہیے، تو اس میں سر میں آپ کو بتاؤں کہ جب پہلے کانٹیننٹل تھی تو اس وقت جب کانٹیننٹل کے پاس پورٹ فولیو تھا چھوٹا تو انہوں نے اس سے لی تھی 6 ملین اور ہم سے ملی تھی 10 ملین $۔ پھر بعد میں جب وہ ہٹی CICL جب آؤٹ ہوئی تو اس کے بعد ہمیں 12 ملین کر دی، ہم نے پھر 12 ملین دی۔ پھر ہمارے ساتھ جب کووڈ آیا تھا تو کووڈ میں ہمیں 15 ملین کی تھی، لیکن کووڈ کی وجہ سے ہم نے منع کر، ہم نے بتا دی جو سچویشن تھی، پھر کچھ سیلز بھی کم ہوئی، ٹریول انڈسٹری کی پھر ڈاؤن فال کی طرف چلی گئی، تو اس وجہ سے پھر جو ہے نا وہ 12 پر برقرار ہے، اسٹل 12 ملین پہ، یہ تو ہوگی SBLC کی۔